بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صبح تیسرا سپارہ بیان کر رہے تھے، تو تیسرے سپارے کے کل مضمون جو ہم نے نکالے تھے وہ تھے 31۔ کتنے؟ 31۔ اس میں سے ہم 10 بیان کیے تھے، اب جو 21 جو ہیں وہ رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صبح ہماری سورہ بقرہ وہ مکمل ہو چکی ہے، اس کے اندر جتنے بھی مضامین تھے شکر الحمدللہ ہم نے ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اور سنا بھی۔ آگے جو ہے سورہ آل عمران یہ شروع ہوتی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے، یعنی مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اب اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ الحی القیوم یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ کوئی بندہ یہ نام لے کے جو بھی دعا مانگے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ جو لوگ قرآن مجید کے اندر اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں بھائی، یہ بہت سننے والا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ جو آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات 2 طرح کی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے آیات احکام، آیات احکام، اور دوسری آیات ہیں جن کو کہا جاتا ہے آیات متشابہہ۔ اچھا، آیات احکام جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل جو ہیں 500 ہیں، جن کے اندر کوئی نہ کوئی حکم بیان ہوا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سود سے دور رہو، ٹھیک ہے، حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو۔ ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات احکام۔ اور کچھ وہ آیات ہیں جو آیات متشابہ ہیں، اب ان کے بارے میں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر بندہ ان کا ترجمہ سمجھ بھی نہیں سکتا، ہر بندہ ان کا معنی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم پر، آپ پر اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب نازل کیا تو اس قرآن کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہیں آیات احکام اور یہ قرآن کی اصل ہیں، آیات احکام اور یہ قرآن کی اصل ہیں، اور دوسری ہیں آیات متشابہات، ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں کے اندر جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہتے ہیں کہ وہ جب ٹیڑھا پن ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق فتنہ پھیلانے کے لیے ان آیات متشابہہ کا اپنی مرضی سے ترجمہ کرتے ہیں اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آیات احکام ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کا حکم صراحتاً موجود ہے، ان پر عمل کیا جائے۔ آیات متشابہ جو ہیں ان پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف ایمان رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ ایمان۔ ان کے بارے میں اتنی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا جو مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کی زندگی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کافروں کی زندگی کیسی ہے، تو فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، کہ یہ جو کافر ہیں ان کو کل قیامت والے دن نہ تو ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ سے بچا سکتی ہے، کوئی بھی چیز ان کو اللہ سے نہیں بچا سکتی۔ اولئک هم وقود النار، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ جہنم کا ایندھن۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے ان کے بارے میں اللہ نے اس بارے کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اس طرح اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کی زندگی بیان کی، جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کا اپنے دل کے اندر ڈر رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ ڈر رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ خالدین جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے اور ان باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
व अज़वाज मुतहरा, और उनके लिए उसके अंदर पाकीज़ा जोड़े होंगे, ठीक है। व रिदवान मिनल्लाह, और अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी होगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को देखने वाला है, देखता है अपने बंदों। इसके बाद जो है आगे भी बयान फरमा दिया कि उनकी दुआ क्या होती है। जो ईमान वाले हैं उनकी दुआ ये होती है, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, कि ए अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। ये ईमान वालों की दुआ होती है। आगे फरमाया अस्साबिरीना, वो सब्र करने वाले होते हैं। क्या करने वाले होते हैं? सब्र करने वाले। वस्सादिकीना, वो सच बोलने वाले होते हैं। वलकानितीना, वो अदब वाले होते हैं। वलमुनफिकीना, वो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने वाले होते हैं। वलमुस्तग़फिरीना बिल अस्हार, और सुबह सवेरे उठकर अल्लाह की हाँ माफ़ी मांगने वाले होते हैं। ये ईमान वालों की अल्लाह ने निशानी बयान फरमाई। इसके बाद अल्लाह ने एक और मज़मून इस पारे के अंदर बयान फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो इस्लाम का नाम है। इसका नाम है इस्लाम का नाम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ना हर चीज़ से हट कर एक बात करने लगा हूँ। देखो हमारा जो तारुफ है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुसलमान। क्या तारुफ होना चाहिए? मुसलमान। कि हमसे कोई बंदा ये पूछे ना कि भाई आप का दीन कौन सा है, मज़हब कौन है, तो आपकी ना कौन सी बरेलवी हो, में देवबंदी हो, में फलाह में फलाह, वो भाई में मुसलमान। सबसे पहले आपका तारुफ क्या है? फिर मुसलमानों के अंदर 73 ग्रुप हैं, और जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि 73 में से 72 जहन्नम में और एक जन्नत में वो जाएगा। फिर आपसे कोई बंदा तारुफ पूछे भाई मज़हब कौन सा है, उनमें से फ़िरका कौन सा है, ये सारे फ़िरके ही हैं, ठीक है नहीं, ये क्या हैं? फ़िरके ही हैं। हुज़ूर ने खुद फरमाया कि 72 73 ग्रुप होंगे, 73 फ़िरके होंगे, उनमें से एक फ़िरका किधर जाएगा? जन्नत में, और दूसरे किधर जाएंगे? जहन्नम में। तो हुज़ूर से जब सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन से लोग होंगे, हुज़ूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो लोग होंगे जिस रास्ते पर मैं हूँ और जिस रास्ते पर मेरे सहाबा हैं, जो उनके तरीके पर होगा वही जन्नती ग्रुप है। वही क्या है? अब थोड़ा सा जायज़ा लेना है आपने कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सुन्नी है कि हम हुज़ूर की भी मानते हैं और हुज़ूर के सहाबा की भी। आप दूसरे को देखेंगे कोई ना कोई कुछ ना कोई। अब हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है, आपने फरमाया कि दाढ़ी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुठ रखी है, तो लिहाजा एक मुठ रखना सुन्नत है। अब ये किसका फतवा है? हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह। आपने देखा होगा कुछ लोगों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जब उनसे कहा जाए कि सुन्नत इतनी है, वो कहते हैं सहाबी की बात हमारे लिए कोई दीन नहीं। लेकिन हम कहते हैं हमारे लिए सहाबे की बात भी दीन है। क्या है? क्यों दीन है? क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा की पैरवी करना तुम पर लाजिम है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और हुजूर की तरबियत याफ्ता लोग जिन्होंने हुजूर से दीन सीखा, उनकी बात हमारे लिए दीन है, हमारे लिए हरफ़े आखिर है। तो लिहाजा हुजूर ने भी फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो ही क्या है? बोला सारे वही जन्नती ग्रुप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वही ग्रुप हैं कि हम हुजूर की भी मानते हैं, हुजूर के सहाबा की भी। आगे फरमाया, आगे इसी पारे के अंदर अल्लाह ने उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि जो लोग अम्बिया और उलमा को नाहक कत्ल करते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह, कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, व यक़्तुलून नबिय्यीन बिगैर हक़, बग़ैर हक़ ना हक़ जो है अल्लाह के नबियों को कत्ल करते हैं। वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास, उन लोगों में से जो इंसाफ के साथ अच्छे तरीके से जो लोगों को दीन की बात करते हैं उनको वो कत्ल करते हैं। फरमाया फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। क्या सुना दो? दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी। तो लिहाजा अल्लाह के नबियों को या उलमा को तकलीफ़ देना या उनके कत्ल के पे दर पे होना, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया उनके लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिससे अल्लाह चाहता है उसको बादशाह देता है, जिसको अल्लाह चाहता है उसको उससे बादशाह छीन लेता है। ये अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा, कि सारी बादशाहतों का मालिक अल्लाह है, जिससे चाहता है उसे बादशाह देता है। वतंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है उसको उससे बादशाहत को छीन लेता है। आगे जो है इस पारे के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों को कहा कि कभी भी वो काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, काफिरों को कभी भी अपना दोस्त ना बनाए। फरमाया ला यत्तखिदुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन,
کہ کبھی بھی ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے، کافروں کو جو دوست بناتا ہے، اللہ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فلیس من اللہ فی شیء، کہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، یہودی بھی وہ یہودی جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جن کا کفری عقیدہ ہے۔ عیسائیوں میں وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا کچھ عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا وہ عیسائی جو ہیں وہ مشرک ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ عیسائی ہے جو اللہ کی کتاب انجیل پر ایمان رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، اب وہ اہل کتاب ہے، ان کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، ان کے ساتھ سلام دعا بھی جائز ہے۔ لیکن ایک وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا یا اللہ جیسا مانتا ہے، نعوذ باللہ، اور کتاب کے اندر تبدیلی مانتا ہے، تو وہ جو عیسائی ہیں وہ عیسائی مشرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ان کے ساتھ دعا، ان کے ساتھ جو ہے دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے منع کیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے ایک بہت پیارا مضمون اس پارے کے اندر بیان ہوا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے بولیں صلی اللہ علیہ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، تو فرمایا ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، حضور نے فرمایا کہ وہ میری پیروی کرے، یحببکم اللہ، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ کوئی بندہ جتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو جائے لیکن حضور کو چھوڑ کر اللہ کے قریب جانا چاہے تو وہ کبھی بھی حضور کے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے اللہ کا محبوب بننا ہے اسے پہلے حضور کا غلام بننا پڑے گا، حضور کی بات ماننی پڑے گی، حضور کے جو احکام، حضور کی جو شریعت ہے، طریقت ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا تب بھی۔ وگرنہ آپ نے دیکھے ہوں کہ بڑے بڑے پیر آتے ہیں، داڑیاں کوئی نہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، ڈول بجا رہے ہوتے ہیں، کڑے ڈالے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یقین مانیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ چیز اگر کسی مزار پہ بھی دیکھیں وہاں پر بھی بری ہے، کسی محفل میں دیکھیں تب بھی بری ہے، کسی محفل میں لوگ کہتے ہیں قوالی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ قوالی کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں جائز ہے، بلکہ جو قوالی آج کے دور میں ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو قوالی آج کے دور میں ہوتی ہے، جس کے ساتھ ساز بھی ہے، جس کے ساتھ ڈول بھی ہے، جس کے ساتھ کافی چیزیں ہیں، مطالیاں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری حرام کے زمرے میں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں کشف المحجوب کے اندر لکھ دی ہیں، کیا اس کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق؟ پیر وہ ہے جو حضور کے طریقے پر ہے، علماء جو شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہی پیر ہیں، وہی اصلی پیر ہیں۔ اور اس کے بعد جو پیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، عمل پیرا، وہ پیر ہیں۔ یہ جو شرابی ہیں، یہ جو کبابی لوگ ہیں، بھائی گھوڑے نچا رہے ہیں یا اس طرح کے اور جو سسٹم ہے، ان سے دور رہنا چاہیے، ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ انہوں نے بس صرف اور صرف اسلام کو اور دین کو اور خاص کر ہمارے اس مسلک کو انہوں نے بدنام کیا ہو۔ مزاروں کے اوپر ڈھول بجانا اور مزاروں کے اوپر میلے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر میلوں کے اندر کبڈیاں، ککڑوں کی لڑائی، اور یہ ساری چیزیں، بھائی یہ فلاں اللہ کے ولی کا کیا ہے؟ عرس ہے، حالانکہ یہ بالکل یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ کوئی عرس کے نام پہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بالکل جہالت ہے، اسلام کو اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ ہاں، عرس یہ ہے کہ آپ جن دنوں میں ان کا عرس آئے، جن دنوں میں وصال ہوا، ان دنوں آپ جائیں، ادھر جا کے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے بعد دعا کریں، بس یہ چیز جو ہے عرس ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں، یہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں سندھ کے اندر، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے مزارات پہ کتنے خرافات ہو رہے ہیں۔ یا 20 سال بڑا کچھ ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ رقص ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، علماء نے اپنے بیانات دیے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عوام اہل سنت کو کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو حضور نے بیان کر دیا، جو قرآن نے بیان کر دیا، بس۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کے اندر کجی کرے گا، اپنی کوئی چیز داخل کرے گا، ہم کہیں گے بھائی تو دور ہی رہ، تیرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن شریعت اسلام، حضور کی جو شریعت ہے اس کے ساتھ تیرا کوئی تعلق۔ تو لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام کا نام۔ کس کا نام ہے؟
تو اسی طرح اتباع رسول اس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہے۔ اگلا مضمون اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک نظر مانی کہ یا اللہ اگر میرا کوئی بیٹا پیدا ہوا تو میں ان کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کروں گی، اس کی خدمت کروں گی۔ تو پھر وہ جو ہے ان کا جو بیٹا نہیں بلکہ ان کی کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ عمران علیہ السلام جو تھے ان کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی، عمران جو ہے ان کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ میرا اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو میں وقف کروں گی، وہ کیا کرے گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت کریں گی۔ اب بیٹا پیدا نہ ہوا، وہ بیٹی پیدا ہوگی، ان کا نام تھا مریم۔ اب انہوں نے اس کو جا کے دے دیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ زکریہ علیہ السلام جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اب انہوں نے اس کے لیے بیت المقدس کے اندر اوپر ایک جگہ بنا دی، ادھر ان کو پرورش کی، پرورش کے بعد ادھر ہی ان کو ذکر اور ساری چیزیں سکھائی، انہوں نے ادھر ذکر کرنا شروع کر دیا، عبادت۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا یہ سارا انتظام وہ کرتے تھے، لے کر جاتے۔ ایک دفعہ گئے، دیکھا کہ گرمیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور جب سردیوں میں جاتے تو سردیوں کا موسم ہوتا، گرمیوں کے پھل پڑے ہوتے۔ ان سے پوچھا یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آگے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی قرآن میں بیان ہے، اسی سپارے کے اندر، یہ آگے نیچے ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو جب آپ نے دیکھا مریم علیہ السلام کے کمرے کے اندر، اس محراب کے اندر عجیب طرح کے بے موسمی پھل آ رہے ہیں، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی کافی عرصہ۔ آپ دعائیں مانگتے رہے مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ، ادھر دعا مانگتے رہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی اولاد۔ تو آپ نے کہا یہاں پہ یہ مریم کے اس محراب کے اندر بے موسمی پھل آتے ہیں، یہ بڑی برکت والی جگہ ہے، آج یہاں پہ دعا مانگتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ اب یہ بڑی عقیدے کی بات ہے، ٹھیک ہے نہیں، آج سننے والی بات ہے، سمجھنے والی۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنی شروع کی، جیسے ہی دعا مانگی فنادت الملائکۃ، فرشتے نے اسی وقت کیا کی، آواز دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اے یحییٰ، اے زکریہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اور اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ کیا ہوگا؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہاں پہ ایک عقیدے کی بات یہ ہے کہ دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام دعا مانگتے تھے پہلے کدھر؟ مسجد اقصیٰ میں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو یہاں پہ جو اللہ کی بندی ہے، عبادت کرتی ہے، اس کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، اس کی اللہ کے درمیان میں، اللہ کے بارگاہ میں یہ مقبول ہے، آج اس کی جو عبادت کی جگہ ہے وہاں پر دعا مانگتا ہوں۔ دعا مانگی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو برکت والی جگہ ہے، غار حرا ہو گیا، غار ثور ہو گیا، اس کے علاوہ اللہ کے ولیوں کی جو بیٹھک ہے جہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے عبادت کی، یا جو اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں جہاں پر ان کے جسم ہیں، وہاں پہ جا کے دعا مانگنا، تو ہم کہتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سمجھ آ گیا نہیں؟ اسی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ کی پیدائش، آپ کا پیدا ہونا، پھر آپ کے بارے میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے حکمت عطا کی، نبی بنایا، اور آپ کا ماں کی گود کے اندر بولنا، کہ جب لوگوں نے الزام لگایا حضرت مریم علیہ السلام پر، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر، تو یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں تھی۔ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاک دامن عورت تھی، اس نے کیا کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام خاموش ہو گئیں، اللہ کے سامنے التجا کی۔ اب جب التجا کی تو آپ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ ان سے کہو کہ اس سے ہی پوچھو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے گود کے اندر یہ بات کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو لہٰذا پھر اس سے آپ کی جو ہے، جو آپ پر الزام تھا وہ دور ہو گیا۔ تو وہ واقعہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اسی مباہلہ والا وہ جو واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جب لوگوں کو تعارف کرایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے بڑا سمجھایا عیسائیوں کو، لیکن وہ نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر باہر نکلیں، اور آپ بھی اپنی اولاد کو لے کر باہر نکلیں،
اور اس طرف کون سی اولاد تھی؟ جب وہ عیسائی بھی آ گئے تو اس طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سامنے لے کر آئے تو یہودیوں کا جو پادری تھا، عیسائیوں کا جو بڑا پادری، اس نے جب ان کے چہرے دیکھے نا، انہوں نے کہا نہ، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں گروپ سامنے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دونوں یہ کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب اس پادری نے دیکھا، اس نے کہا تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر آج اس زبان کے سے یہ الفاظ نکلیں تو زمین پر کوئی عیسائی نام کو کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ تھوڑا سمجھدار تھا، تو جب اس نے وہ چہرے دیکھے تو وہ ڈر گیا، پھر واپس وہ جو ذکر ہے وہ مباحلے کا ذکر، وہ بھی اسی کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح یہ یہودی جو تھے، انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نعوذ باللہ۔ تو عیسائیوں نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے؟ حالانکہ یہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے بعد آئے ہیں، تو تم ان کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا واضح وہ فرما دیا، مطلب تعارف کرا دیا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ ہوں یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، وَكَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ سیدھے سادے مسلمان تھے، وہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہودیوں کی ایک سازش وہ اللہ نے بیان کی کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہنا، اپنے یہودیوں کو کچھ کو اکٹھا کر کے کہنا کہ یار مسلمانوں کے اوپر جو چیز صبح کے ٹائم نازل ہوتی ہے نا، تم ایسا کرو اس پر ایمان لے آؤ، اور شام کے ٹائم تم کہو کہ بھائی یہ چیز تو بالکل غلط ہے، تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی کیا ہوں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جب انہوں نے یہ پلان بنایا، اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ اب یہ چاہتے ہیں، ان کے اس پلان سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی جو اس کے علاوہ سازشیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے نبیوں کی جو دعوت تھی اس کی حقیقت بیان کی کہ نبی جو ہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ واقع میری عبادت کر، صرف اور صرف کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی۔ اور اس کے بعد اگلا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ جب حضور آئے تو ان کی پیروی بھی کرنی ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے، وہ بھی اللہ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری بات کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن کافر اگر پوری دنیا کا سونا اور پوری دنیا کی چاندی جمع کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ ہماری جان چھوڑ دی جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں بخش دیا جائے، تو تب بھی ان کی یہ معافی اور ان کا یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے چوتھا سپارہ بیان ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا